والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. مسجد قباء کے ساتھ پرلی طرف مسجد بن گئی، محراب و منبر بن گیا، آذانیں شروع ہو گئی، نمازیں شروع ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت کے لیے ایک نماز پڑھنے کے لیے اپیل کی گئی. آپ نے فرمایا تبوک سے واپسی پر جب آپ واپس آئے ارادہ کیے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اس مسجد میں تو وہ لوگ پناہ لیتے ہیں جو اس سے پہلے اسلام کے خلاف تھے اور انہوں نے آپ کے مشورے کے بغیر بنائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، اس مسجد کو گرایا بھی اور چلایا بھی، اس مسجد کو گرایا بھی اور اگر اس بل کو کسی نے پھاڑا ہے تو وہ بل نہیں پھاڑا، وہ مشرف کا اور چودھریوں کا غرور پھاڑا ہے. مشرف اور چودھریوں کا اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ایسا بل دوبارہ لائیں گے ہم صرف پھاڑیں گے نہیں، پھاڑ کر رکھ کر آگ لگائیں گے، کیونکہ یہ بل جو ہے یہ بل ضرار ہے. یہ بل جس طرح مسجد ضرار کو گرایا تھا اور چلایا تھا، ایسی بلوں کو ہم چلائیں گے بھی اور ایسی بلوں کو ہم پھاڑیں گے بھی. ان باتوں پر ہم پہ اثر نہیں ہو رہا. ہم تو سر تلی پہ رکھ کر میدان میں آئے ہیں، اسلام کے لیے آئے ہیں، دین کے لیے آئے ہیں، قبر و قیامت کے لیے آئے ہیں، اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. لعنت بھیجنے والے بھیجتے ہیں، لعنت پھرتی ہے. کوئی لعنت کے قابل ہو تو اس پہ پڑتی ہے، نہ ہو لعنت کرنے والوں پر لعنت، لعنت کرنے والوں پر لعنت، لعنت اس پر جو پڑھے بغیر قرآن مجید کا ترجمہ کرے. کس پر ہو لعنت؟ جو پڑھے لکھے بغیر ترجمہ کرے، جو قرآن اور حدیث کے خلاف بل پاس کرے. موجودہ حکومت اگر قرآن کے لیے اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اسلام کے لیے اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس پر کروڑوں لعنتیں بھیجتے ہیں. ہم اس پر اور ان کی جھولی میں بیٹھے ہوئے بلے اور کتے اور بلومڑے اور ان کا گرو گنٹھار وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی شریف آدمی ان سے بات کرے. ہم وقت نہیں ضائع کرتے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جو اللہ نے احکامات نازل فرمائے ہیں، جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے. اور ایک آیت نے فرمایا کہ جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ فاسق ہے. اور تیسری آیت نے فرمایا کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اس کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے. ابھی طالبان ان آیات کی روشنی میں ارباب اقتدار کے طرز عمل کو ہم دیکھیں تو یہ آیت ان پر ثابت آ رہی ہے کہ مسلسل احکام خداوندی کی مخالفت کر رہے ہیں. اللہ نے نازل فرمایا یہ حکم بے حیائی کو چھوڑ دو، حیات اختیار کرو. لیکن پاکستان کے حکمران آرام بورڈ قائم کر کے بے حیائی کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں. رب کائنات نے حکم دیا قرآن میں اور حدیث کے اندر کہ بدقیامتی کو ختم کرو، جاری کو اختیار کرو. لیکن پاکستان کے حکمران مسلسل بدقیامتی کا ثبوت دے رہے ہیں. کہیں سیمنٹ کا اسکینڈل ان کا سامنے آ رہا ہے، کہیں شکر چوری کا الزام آ رہا ہے، کہیں اسٹیل مل کا اسکینڈل سامنے آ رہا ہے، کہیں نشکاری کے بہت سے بینکوں کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں. عوام کا پیسہ لوٹ کر راتوں رات لکھپتی اور کروڑپتی اور اربپتی بن رہے ہیں. رب کائنات نے فرمایا کہ حدود کا معاملہ ہے، یہ میں نے قرآن میں تم پر لازم قرار دیا ہے، اس سے تجاوز نہ کرنا. لیکن حدود کا نظام کیا ہے؟ اس کے اندر حدود سے تجاوز کیا جا رہا ہے، اسلامی احکامات کو پامال کیا جا رہا ہے. ہم نے اس حدود بل کو پھینک دیا ان کے منہ پر مارا. ہمیں کہا جاتا ہے جب تم نے قومی اسمبلی کے اندر توہین کی ہے، گستاخی کی ہے، لیکن ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر اسلام کے خلاف کوئی چیز ہوگی، اگر دین کے خلاف کوئی چیز ہوگی
تو یاد رکھو مسلمان اس کو دوبارہ نہیں کہیں گے، اس طرح بار بار ٹکڑے